وہ کھاتا نہیں، جب تک اس کو سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا لوگوں تم نے اس کی غیبت کی. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو وہی بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے اندر ہے. آپ نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے. تو اب آپ دیکھیے ان باتوں کو تو ہم نے کبھی غیبت ہی نہیں سمجھا کہ کسی کے بارے میں بیٹھ کے تبصرہ شروع کر دینا، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے بارے میں ایسے تبصرے تو ہم نے حلال کر رکھے. اپنے بچے، اپنے بہویں، اپنے داماد، دیورانی جٹھانی رشتے دار، ان کے بارے میں تو ایسی تنقیدی نگاہ ہوتی ہے بعض اوقات کے ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات جو ہے گن گن کے چن چن کے رکھتے ہیں، حالانکہ حاصل کچھ نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ اپنی نیکیاں ان کو دینے والی بات ہے. اور ہمیں کسی کی ذات سے کیا غرض؟ اگر ہاں واقعی بڑی غرض ہے تو پھر کوئی اچھی بات اس کو سکھائیں. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو روکیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کو کہتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. پھر اسی طرح نقل کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک عورت کی نقل اتاری گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی، یعنی کسی کی شکل یا لباس یا بول چال یا اور اسی طرح کسی بھی طرح نقل اتارنا. پھر بعض اوقات زبان سے، لکھ کے، اشاروں سے، چیٹنگ میں کسی بھی طرح انسان دوسرے کے عیبوں کی طرف توجہ جب دلاتا ہے، یہ بھی ایک طرح سے غیبت ہو جاتی. مثلا کسی کے جسم کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، فلاں بڑا موٹا ہے، وہ فلاں وہ لنگڑا جو ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا. تو کسی کے جسم کے بارے میں بھی ہمیں اس کے عیب مینشن نہیں کرنے چاہیے. اسی طرح وہ فلاں تو بڑا چور ہے، فلاں جھوٹا ہے. سیاستدانوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں شروع کر دیتے، حالانکہ ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہوتا، ہم نے بھی خبروں سے سن رکھا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ہماری عدالتیں تک یہ کہتے ہیں ہم اصل حقیقت نہیں جانتے، جو ہمارے سامنے آئے ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں. اصل حقیقت تو کسی بھی چیز کی اللہ جانتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بلا وجہ لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہ ہوں. اگر کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہم فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے کوئی مخصوص طرح کا لباس پہن لیا تو فوراً ہم ججمنٹ شروع کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈریس اپ صحیح نہیں ہے تو اس کو جا کے پیار سے سمجھا دیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی ہے، آپ اس سے بہتر پہن لیں. یا یہ کہ اگر آپ نہیں کہہ سکتے تو کوئی اور کہہ دے گا جس کو توفیق ہوگی. پھر اسی طرح یہ کہ لوگوں کے بارے میں یہ فلاں تو سوتا ہی رہتا ہے، فلاں تو ایسا ہے ویسا ہے، بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے، امیچور ہے. دیکھیے آپ یا تو کسی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہوں تو آپ کسی کی بیماری بتا کے، یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھ کے آپ اس کی بیماریاں بتائیں، آپ اس کا علاج کروانے گئے ہیں. ادروائز ارریلیونٹ لوگوں کے سامنے اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ اپنے آپ ہی کو نقصان دینے والی بات ہے. پھر کسی کے اخلاق کے بارے میں تبصرے کرنا، فلاں تو بڑا شیخی ہو رہا ہے، متکبر ہے. پھر کپڑوں کے بارے میں اس کی آستینیں کھلی ہیں، اس کے کپڑے لمبے ہیں، اس کی شرٹ چھوٹی ہے. اس طرح کی باتیں، اس طرح کے تذکرے کرنا جو ہے یہ سب چیزیں غیبت میں شمار ہو جاتی ہیں اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیبت کے علاوہ ایک اور بری بیماری ہے تجسس، کہ لوگوں کے گھریلو خاندانی حالات کے بارے میں، یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کی خبریں یہاں، یہاں کی وہاں. ان چیزوں میں وقت بھی بڑا ضائع ہوتا ہے اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا، اور آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ فرمایا، لوگوں تم جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا دن ہے. لیکن یاد رکھو اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں اس طرح حرام کیے ہیں جیسے تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے. پھر اسی طرح مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے 3 گنا زیادہ بتائی گئی حدیث میں. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا تو فرمایا، اے گھر تجھے مرحبا، ویلکم، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے. لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر. اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی.
اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، بدگمانی، یعنی بلا وجہ دل میں کوئی گرج رکھ لینا، اس کے بارے میں بری سوچ ہی سوچنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کو زیبا نہیں دیتی. پھر اسی طرح کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کو حقیر سمجھنا، اس کو رسوا کرنا. غیبت کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ غیبت کرنا تو حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے. یعنی کسی کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آ کے کرے تو اس کا دھیان پھیرنا چاہیے، موڑنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو صدیقین ہوتے ہیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے، ان کا اخلاق یہ ہے. سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ صدیقین کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم نہیں کھاتے، نہیں بات بات پہ اللہ کی قسم، نہ وہ غیبت کرتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس غیبت کی جاتی. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ سننے والا نہیں. جب بھی وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور دوسروں کو مذاق نہیں اڑاتے. پھر اسی طرح یہ ہم خود تو نہیں کرتے کہ لوگ ہمارے پاس آ کے کرتے ہیں. ایک آدمی نے معروف کرخی کے پاس، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس آ کر کسی کی غیبت کی. تو انہوں نے اس سے کہا اس روئی کو یاد کرو جو تمہاری آنکھوں پہ رکھی جائے گی، یعنی موت کے وقت جو کفن ہے اس کو یاد کر لو تو یہ چیزیں بھول جائے گی. تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنی طرف سے بچے اور کوئی اور کرے تو اس کو بھی روکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں انسان کو زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ کسی غیر کی، بلکہ اپنے بھی. جیسے اپنے ہی بچے ہیں، اپنے ہی گھر میں ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت تجسس نہ کریں، کیونکہ اس میں بعض چیزوں کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ ہوتی، اور جب وہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے تو اس سے بہت انسان کی پریشانی بڑھتی ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا. ہمارے والد کو یہ پتہ بھی ہوتا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے، تو وہ ہمیں نہ تو جتاتے تھے نہ کہتے تھے. ہمارا ڈر کے اندر سے برا حال ہوتا تھا، لیکن وہ اچھے ہی اخلاق سے، اچھے ہی طریقے سے اس سے متعلق کوئی نصیحت کر دیتے، جس سے ہمیں پتا ہوتا ہے انہیں پتا تو چل گیا لیکن اب یہ ہمیں تانا نہیں دے رہے. ایک یہ ہے کہ کسی کو مجرم قرار دے کے، برا بلا کہہ کے، اس کو تانے دے کے اس کی اصلاح کی جائے. اور ایک یہ ہے کہ انسان ویسے ہی جنرل وے میں دوسرے کو اچھی بات بتا دے. تو بہرحال یہ چند چیزیں ابتدائی میں تھی. اب میں آپ کے ساتھ کتاب کی شیئرنگ کروں گی انشاءاللہ تعالی. کتاب کا نام ہے وصایا ام حکیمہ لابنہا. ام حکیمہ کی وصیتیں اپنے بیٹے کے لیے. ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے. میں عربی بھی پڑھوں گی کہ عربی کی اپنی ایک چاشنی ہے. پیج 4 پہ ہے. بنی ایاک ان تتکلم فی الاشیاء وفی الناس. اے میرے بیٹے، لوگوں اور چیزوں کے متعلق بات کرنے سے بچو. یہ کوئی بہت عقل مند ہونے کی نشانی نہیں ہوتی کہ انسان لوگوں پہ تبصرہ کرتا رہے، لوگوں کی باتیں کرے، ان کے لباس پہ، ان کے جسم پہ، ان کی چال ڈھال پہ. اس چیز سے بچو. اب یہ ماں اپنے بچے کو تربیت دے رہی کہ لوگوں کے اوپر باتیں نہیں کرنی. الا بعد ان تتاکد من صحت المصدر، مگر اس وقت جب ان کے ماخذ کا صحیح ہونے کا یقین ہو جائے. یعنی جب کسی چیز کے بارے میں بات کرو تو پہلے اس کو کنفرم کرو. کسی سے کوئی انفارمیشن شیئر نہ کرو جب تک کہ اس کی اوتھینٹسٹی کا علم نہ ہو. کتنا بڑا معیار ہے. گویا دوسرے لفظوں میں سچائی کی تلقین کر رہی کہ سچی بات کرو، حقیقت پر مبنی بات کرو. کیونکہ بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں بڑے امیجنیٹو ہوتے ہیں، امیجنری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں یہ بچے اس طرح کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس وقت نہ تو انہیں کنڈیم کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں انکریج کرنا چاہیے، بلکہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو جب ڈسکرائب کرو یا کسی بھی چیز کے بارے میں کہو کہ فلاں چیز ایسی ہے تو صرف اس وقت بتاؤ جب تم نے واقعی دیکھی ہو یا پڑھی ہو. اس تربیت کے نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ آج آپ سوشل میڈیا کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ان اوتھینٹک چیزیں ادھر سے ادھر فارورڈ ہو رہی ہیں.
کس نے کہا کس نے نہیں، کسی کی بات ہے کسی اور کا نام لگا دیا، حتیٰ کہ قرآن اور حدیث کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. مثلاً علامہ اقبال کے نام سے بہت سی پوئٹری سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہوتی، حالانکہ وہ علامہ اقبال کی ہوتی ہی نہیں. اور اگر کسی کو منع کرے تو وہ ناراض ہوتے، کہتے مجھے تو کسی نے بھیجی تھی. یہ تو ریسرچ کا طریقہ نہیں نا کہ کسی نے کہا تھا تو میں نے ایسا کر دیا. اب آپ مثلا کسی مریض کو دوا دینے لگتے تو یہ تھوڑی وہ مجھے فلاں نے کہا تھا کہ یہ دوا دے دینا، نہیں. پہلے آپ مرض کو جانتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کو کوئی حق نہیں. آپ نے علم ہی حاصل نہیں کیا، آپ ڈاکٹر ہیں ہی نہیں، اور آپ دوسروں کا علاج کرتے پھر رہے ہیں، تو یہ تو درست نہ ہوا. تو اس میں بچوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اگر آپ کے پاس کسی نے بھیج دیے کہ یہ علامہ اقبال کے شعر آپ کو بڑے پسند آئے، اور آپ جھٹ آدھے پڑھتے اور آدھے ابھی پڑھے نہیں ہوتے کہ آپ کہتے چلو فلاں اپنی بہن کو بھی بھیجتی ہوں، فوراً اس کو بھیج دیتے. اب اس کے ان باکس میں چلے گئے، اب وہ پڑھ رہی ہے، وہ آگے 10 اور لوگوں کو، 10 کیا 200-250 لوگوں کے جو گروپس ہیں ان میں جا کے پوسٹ کر دیتے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک جھوٹ، ایک غلط بیانی کہاں کہاں تک چلی گئی، اور اس جھوٹ میں سارے شریک ہو گئے. اسی طرح بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں کہ جی فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کوئی تحقیق نہیں کرتے، فٹ سارے رشتے داروں میں یا دوستوں میں مشہور کر دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بات ٹھیک نہیں تھی، تو کسی اور کے بارے میں کہا گیا تھا اور میں نے سمجھا کہ اس کے بارے میں، اب جو آپ نے غلط سمجھا، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کا وقت ضائع ہوا اور کتنے لوگوں کا نقصان ہوا. اسی طرح بعض اوقات احادیث کے اوپر بخاری لکھ کر بھیج دیتے ہیں دوسروں کو، کیونکہ بخاری ایک اوتھینٹک نیم ہے، تو لوگ کہیں گے اچھا بخاری میں، چلو یہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں. اور پھر نیچے اتنی تاکیدیں بھی کی ہوتی، اس کو ضرور شیئر کرنا، حالانکہ اس بات کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہوتی. تو اپنے لیے بھی اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ بات یاد رکھیے کہ بچوں کہنے کہ نہیں، جب تک صحیح طور پہ پتہ نہ ہو آگے مت بتاؤ. اچھا اس میں بعض مائیں اپنے بچوں سے اگلواتی ہیں دوسرے گھر کے راز. وہ پھپھی کے گھر گئے تھے تو کیا ہوا تھا، کیا کھایا تھا، تمہیں کیا ملا تھا، اور کون آیا تھا، وہ آیا تھا فلاں. اور وہ بچے بڑے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو ماں اتنا کچھ پوچھ رہی ہے. 1-2 دفعہ آپ پوچھیں گے، اگلی دفعہ وہ خود ہی شروع ہو جائیں گے آپ کو بتانے، حالانکہ ان باتوں کی ضرورت نہیں تھی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے پوچھے اور وہ آپ کو بتائے تو آپ اور دکھی اور غمگین ہو جائیں. اچھا ان کے گھر میں تو یہ پکتا ہے اور ہمارے گھر میں، یا فلاں کو تو دعوت پہ بلایا تو یہ پکایا اور ہمیں بلایا تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، وغیرہ وغیرہ. کتنی چیزیں انسان کے لیے. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں. ما لا یعنی، لا یعنی باتیں چھوڑ دے. تو جن چیزوں سے ہمارا مطلب نہیں، ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دینا چاہیے. جیسے گھر کا فالتو سامان نکال دینا چاہیے نا، ڈی جنکنگ. آپ اسپرنگ کلیننگ کرتے ہوں گے، جو ایکسٹرا چیزیں سالوں سال استعمال نہیں ہو ان کو گراج سیل لگا دیں تاکہ کوئی اور بیچارہ غریب لے جائے اور وہ استعمال کرے. بلکہ ہم نکالنے کے بجائے تو جہاں گراج سیل لگی ہوتی وہاں سے کچھ اور بھی اکٹھا کر کے لے آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کا خواہ مخواہ کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وَإِذَا جَاءَكَ أَحَدٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنْ قَبْلَ أَن تَتَهَوَّرَ، جب کوئی تمہارے سامنے کوئی خبر لائے تو جلدی کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرو. وَإِيَّاكَ وَالشَّائِعَةَ، اور مشہور خبر پر یقین کرنے سے بچو. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اتنی مشہور ہے بات. آپ کو معلوم ہے کہ بعض احادیث صرف اس لیے لوگ مان لیتے کہ وہ بڑی مشہور ہے، حالانکہ حدیث کے صحیح ہونے کا یہ کرائیٹیریا ہی نہیں ہے کہ وہ مشہور بات ہے اس لیے اس کو حدیث بنا لو. آپ نے اتنی سخت بات ایک موقع پہ فرمائی، من کذب علیہ متعمدا، جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے. یعنی اس پہ تو وہ اپنے لیے آگ تیار کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے جھوٹی بات کرنا بہت بڑا جرم ہے. اچھا بعض لوگ بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے کہتے قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ کہیں نہیں لکھا ہوتا. کئی دفعہ تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جبکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں،
قرآن میں تو کوئی پردے کو کوئی حکم نہیں ہے. تو پڑھا ہی نہیں آپ نے، آپ کیسے اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں؟ پہلے پڑھ تو لیں، سمجھے تو صحیح اس کو. تو لوگوں نے تو نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور نہ ہی کسی انسان کو چھوڑا، لیکن ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے تاکہ وہ کچھ بن سکے. آپ دیکھیں سب سے بڑی مشکل جو بچوں کے لیے ہوتی ہے وہ ان کا فوکسڈ نہ ہونا. طرح طرح کی گیمز ہیں، ویڈیو گیمز ہیں، موبائل گیمز ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ اسی کے ساتھ ہی آکوپائڈ رہتا ہے. وہ ان پہ تو خوب فوکسڈ ہے لیکن کرنے کے کام پر فوکسڈ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر ایگزامز جو لکھتے ہیں وہ اچیو نہیں کر پاتے جو انہیں کرنا چاہیے. ساری ذہانت ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں بن پاتے جو انہیں بننا چاہیے کیونکہ فوکسڈ نہیں. تو یہ جو جتنی بھی غیر ضروری لا یعنی قسم کی باتیں ہیں یہ انسان کا فوکس ختم کر دیتی ہے اور ڈیپ ورک نہیں ہو سکتا. ڈیپ ورک کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے بچ کے کام کرے. اب دیکھیے کہ اس وقت ہم الحمدللہ ہر کام گھر کا سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں نا تو ہم یہ سن رہے ہیں. بلیو می اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتی نا اور گھر میں صرف کوئی لیکچر لگا کے اس وقت لیٹ جاتی تو کراٹے ہی لے رہی ہوتی. کیونکہ انسان جب تک ماحول نہیں ہوتا کسی چیز کا باقی چیزوں کو چھوڑ کے بستر چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے کہیں بیٹھ کے سیکھتا نہیں تو سیکھ نہیں پاتا. تو اس لیے ہفتے میں ایک دن کم از کم کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ پورے فوکس کے ساتھ کچھ سیکھ اور سکھا سکیں. پھر وہ کہتی ہے لا تصدق کل ما یقال ولا نصف ما تبصر. ہر اس بات کی تصدیق نہ کرو جو کہی جاتی ہے اور نہ اس چیز کی جس کو تم نے آدھا دیکھا ہو. یعنی تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ کے تم نے اس کا کچھ اور مطلب نکال لیا تو ایسا کرنا بھی درست نہیں. اور جب اللہ تمہیں دشمن کے ساتھ مبتلا کرے تو اس کا مقابلہ اس پر احسان کرتے ہوئے کرو. یعنی دشمن کو احسان سے مارو. کتنی خوبصورت نصیحت ہے. کیونکہ اگر تلوار سے ہی مارنا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس 2 دھاری تلوار ہو، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو. لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ ہماری دشمنی کیا ہوتی، خاندانی قسم کی، اس کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی، اس کے ساتھ ہو گئی. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا اس کے ساتھ ہم اچھا شروع کریں. الاحسان یقطع اللسان. احسان زبان کاٹ دیتا ہے. اور اللہ کو ایسے بندے کے ساتھ احسان کرنا بڑا پسند ہے جو ہمارے ساتھ احسان نہ کرتا ہو. یعنی جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا اگر ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس کا اجر بہت بڑا ہے جب ہم اپنے نفس کے خلاف جاتے ہیں. اور پھر اگر کوئی شخص ہم سے کھچا کھچا رہتا ہے، ہم سے بنتے نہیں اس کی، کبھی کبھی رشتے داروں میں ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا بھی کر رہے تھے لیکن پھر وہ خوش ہو کے نہیں دیتے، راضی نہیں ہوتے کسی بات پر. تو اس پر اکتا کے چھوڑ نہ دیں، کرتے رہیں کرتے رہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ اتنا اچھا بھی نہ کریں تو وہ آپ کے دشمنوں کی صف میں جا ملیں. پھر کہا ادفع باللتی ہی احسن. اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے اچھا ہو. اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، ان العداوۃ تنقلب حبا. تصور کہ عداوت یا دشمنی محبت میں پلٹ جائے گی. سوچو تو ذرا، تصور تو کرو. ہم کہتے ہیں نا تصور کریں، وہی اسی طرح کے لکھا ہوا تصور. امیجن کہ دشمنی دوستی میں بدل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو دوست بنا لیا. اور ہم بعض اوقات اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے اپنے دوستوں سے بھی دور ہو جاتے. پھر اس کے بعد ہے اذا اردت ان تنکشف صدیقا سافر معه فی السفر ينکشف الانسان یذوب المظہر وینکشف المخبر. ولماذا سمی السفر سفرا الا لانه عن الاخلاق والطبائع یسفر. جب تم چاہو کہ کسی دوست کی حقیقت تم پہ کھل جائے تو اس کے ساتھ سفر کرو.
کیونکہ سفر میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. یعنی وہ بہت ساری کمی کوتاہی جو گھر میں آپ کسی کی نہیں دیکھ سکتے تو سفر میں دن رات میں نظر آ جاتی ہیں. سفر میں ہی اس کے اندر کا پتہ چلتا ہے. آخر سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ انسان کے اخلاق اور طبیعتوں کو ظاہر کر دیتا ہے. سفر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں جیسے نا قرآن مجید میں آتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، صبح جب روشن ہو جائے. تو اسفر کا لفظ بھی سفر سے ہے. سفر کا مطلب ہوتا ہے روشن ہو جانا. یعنی سفر میں انسان کو کئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، انسانوں کو ایکسپلور کرتا ہے، جگہوں کو کرتا ہے، نئی اپرچونٹیز اس کو ملتی ہیں. تو اب یہ بچے کو سمجھا رہی ہے کہ دوست کو پرکھنا ہے جس پر اعتماد کرنا. مثلا کسی کے ساتھ مل کے بزنس پارٹنرشپ کرنی ہے. اب انسان اس سے پوچھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے میں اس کے ساتھ کروں یا نہ کروں. تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کسی ٹرپ کا ارینج کر لیں اور سفر کر کے دیکھیں، ایک دوسرے کو جج کریں کہ ہم اکٹھے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں. اگر اس چھوٹے سے سفر میں ساتھ نہ چل سکے تو پھر وہ تو ایک طویل سفر ہوگا، کیونکہ شراکت کرنا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے. اب دیکھیں کہ جب آپ سفر کرتے ہیں نا تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے آپ گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں تو جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپ کا کتنا خیال کرتے ہیں، اپنا کتنا کرتے ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں، کھانے پینے کے معاملات ہوں یا اور ہوں، بہت سی چیزوں کا عادتوں کا انسان کو ایک دوسرے کی پتہ چلتا ہے. پھر اگلی نصیحت ہے وَإِذَا هَاجَمَكَ النَّاسُ وَأَنْتَ عَلَى حَقٍّ أَوْ قَذَعُوكَ بِالنَّقْدِ فَافْرَحْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَكَ أَنْتَ نَاجِحٌ وَمُؤَثِّرٌ فَالْكَلْبُ الْمَيِّتُ لَا يُرْكَلُ وَلَا يُرْمَى إِلَّا الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ. اور جب تم حق پر ہو، تم ٹھیک ہو بالکل، اور لوگ تم سے لڑائی جھگڑا کریں یا تم پہ تنقید کرنا شروع کر دیں تو تم خوش ہو جاؤ. اب ایسے میں کون خوش ہوتا ہے کہ جب لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ کو اور آپ خوش ہو؟ ہاں، یہ لوگ حقیقت میں تمہیں کہتے ہیں کہ تم کامیاب انسان ہو. جو کامیاب ہوتا ہے اسی سے لوگ جیلس ہوتے ہیں اور پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں پر اثر انداز ہونے والے ہو. کیونکہ مردہ کتے کو تو نہیں دھتکارا جاتا، یعنی کتا مرا پڑا ہو تو کوئی پاس جا کے اس کو ٹھوکر بھی نہیں مارتا، اور پتھر صرف پھلدار درخت کو ہی مارے جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو بریو بنائیں، ان کے اندر حوصلہ پیدا کریں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی ہنس دے، کوئی بات کر دے، بچے ایک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ہمت چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیے کہ ماں باپ کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ بچے اس طرح ہوں کہ لوگوں سے ڈرے گھبرائے نہیں. ان کے اندر اتنا کانفیڈینس ہو کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی نگاہوں سے نہ چھپے. بلکہ ان کے اندر کانفیڈینس کیسے آئے گا جب بچے صرف تعریف سننے کے عادی نہ ہو. کہ جو بچے بہت پروٹیکٹیو پلتے ہیں صرف اپنے گھر میں ماں بھی تعریف کر رہی ہے، نانی دادی سچی جھوٹی سب تعریفیں. اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، لاڈ پیار، اپنا خون ہے، اپنے بچیاں اچھے لگتے ہیں تو پھر ہم تو صرف اچھے ہی پہلو دیکھتے ہیں، ان کی غلطیاں خامیاں تو ہمیں نظر نہیں آتی. جو ہی وہ باہر نکلتے ہیں، سوسائٹی میں جاتے ہیں، اسکول ہی جاتے ہیں تو بےچارے بلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس بلنگ کی وجہ سے کتنے بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، زندگی بھر کے لیے اپنا کانفیڈینس لوز کر جاتے ہیں. اس کی ٹریننگ آپ نے گھر سے دینی ہے کہ جب کوئی بچہ تمہیں بلی کرے تو اس میں تم نے پریشان نہیں ہونا. وہ اسی لیے تو تمہیں چھیڑ رہا ہے کہ تمہارے اندر کچھ ہے، تم بہادر بنو. اور کچھ بچے تو ماں سے اتنے ڈرے ہوئے ہوتے کہ آ کے کچھ شیئر بھی نہیں کرتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بچے یا تو انٹروورٹ ہو جاتے ہیں، اندر ہی اندر گھٹتے دبے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، کوئی شیئر نہیں کرتے، کوئی ڈسکس نہیں کرتے. جب وہ بات ہی نہیں کرتے تو آپ کو اصلاح کا موقع ہی نہیں ملتا. تو چلیں وہ بات کریں یا نہ کریں، یہ نصیحتیں اگر آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھ کے ان کو سمجھا دیں تو بہت سی چیزوں میں فائدہ ہو سکتا ہے.